نماز دراصل خدا وحدہ کی حمد بیان کرنا ہے، لہٰذا اس کے لیے منہ کا صاف ہونا نہایت ضروری ہے۔ کھانا کھا کر مسواک کیے بغیر نماز پڑھی تو خوراک کے ذرات زبان میں اٹکے رہیں گے، جس کی وجہ سے نماز میں خشوع خضوع حاصل نہیں ہو سکے گا، اور اگر منہ سے بدبو نکلی تو لوگ نفرت کریں گے، نمازیوں کو اس سے تکلیف پہنچے گی۔ مسواک سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ مسواک کرنے سے منہ کے اندر ایسی لہریں پیدا ہو جاتی ہیں جس سے تلاوت، تسبیح اور حمد الہی کرنے میں مزہ آتا ہے۔ پھر یہ کہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح کھڑے ہونا کہ منہ سے بدبو آئے، یہ نہایت شرم کی بات ہے۔ حکیم محمد طارق محمود لکھتے ہیں، دلبر منصور صاحب ایک تاجر اور بہت مخلص آدمی تھے۔ مجھ سے فرمانے لگے کہ میں سوئٹزرلینڈ گیا تھا، ایک نو مسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے اس کو ایک مسواک تحفے میں دی۔ اس نے مسواک لے کر اس کو آنکھوں سے لگایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور پھر اس نے جیب سے ایک رومال نکالا جس میں ایک بالکل چھوٹی تقریباً 2 انچ کی ایک مسواک لپٹی تھی۔ کہنے لگا، میں جب مسلمان ہوا تھا تو مسلمانوں نے مجھے یہ تحفے میں دی تھی، میں اس کو بڑی احتیاط سے استعمال کرتا رہا، اب یہی ٹکڑا بچا ہے تو آپ نے مسواک دے کر مجھ پر احسان فرمایا ہے۔ پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے دانت اور مسوڑوں میں بے حد تکلیف تھی، جس کا علاج وہاں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس کم تھا۔ میں نے یہ مسواک استعمال کرنا شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد اپنے ڈاکٹر کو دکھانے گیا تو ڈاکٹر دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا کہ آپ نے کون سی ایسی دوا استعمال کی ہے جس کی وجہ سے اتنی جلدی تکلیف ختم ہو گئی؟ میں نے کہا، صرف آپ کی دوا استعمال کی ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگا، ہرگز نہیں، میری دوائی سے اتنی جلدی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب میں نے ذہن پر زور دیا تو فوراً خیال آیا کہ میں کافی دن سے مسواک استعمال کر رہا ہوں۔ جب میں نے مسواک دکھائی تو ڈاکٹر بہت حیران ہوا اور مسواک پر تحقیق شروع کر دی۔ محترم ناظرین، مسواک کی اہمیت گرو نانک کے نزدیک۔ گرو نانک کے متعلق مشہور ہے کہ وہ مسواک ہاتھ میں رکھتے تھے، دانتوں کو مسواک کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے، یہ لکڑی لے لو یا پھر بیماری لے لو۔ آپ ذرا غور کریں، کتنی گہری بات ہے کہ مسواک لے لو تو امراض ختم، ورنہ امراض سے واسطہ پڑنا ایک ضروری بات ہے۔ ناظرین، دل کی جھلیوں کے پیپ میں مسواک کا استعمال بے حد مفید ہے۔ حکیم ایس ایم اقبال اخبار جہاں میں لکھتے ہیں، میرے پاس ایک مریض آیا جس کی دل کی جھلیوں میں پیپ بھرا ہوا تھا۔ وہ دل کا علاج کرتا رہا لیکن افاقہ نہیں ہو سکا۔ آخر کار دل کا آپریشن کر کے پیپ نکال دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر دل میں پیپ بھر گیا۔ تھک ہار کر میرے پاس آیا۔ میں نے جانچ کی تو پتہ چلا کہ اس کے مسوڑے خراب ہیں، ان میں پیپ بھر گیا ہے اور وہ دل کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس بات کو ڈاکٹروں نے بھی تسلیم کیا۔ پہلے اس کے دانتوں اور مسوڑوں کا علاج کیا گیا، کھانے کے لیے کچھ دوائیں اور پیلو کی مسواک استعمال کرنے کے لیے دی گئی۔ بہت جلد اس کا مرض ٹھیک ہو گیا۔ دانتوں کے امراض اور 10,000 درہم۔ ناظرین، عرب ملک سے ایک مریض نے ایک خط لکھا کہ میں دانتوں کے مرض میں مبتلا ہوں اور اس علاج پر اب تک تقریباً 10,000 درہم خرچ کر چکا ہوں، لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ خط میں جواب دیا گیا کہ آپ صرف پیلو کے درخت کی مسواک استعمال کریں۔ 2 ماہ مستقل دن میں 5 نمازوں سے پہلے اور 1 مرتبہ تہجد میں، اور کسی قسم کی دوا استعمال نہ کریں۔ الحمدللہ، مریض حیرت انگیز طریقے سے تندرست ہو گیا۔ ناظرین، منہ کا ذائقہ اور مسواک کا استعمال۔ ایک صاحب منہ کے ذائقے کی لذت سے محروم تھے، بہت علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو سکا۔
کسی نے بتایا کہ آپ زبان پر جوکیں لگوائیں۔ اس نے زبان کو جوکوں کے ذریعے زخمی بھی کیا، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکا۔ پھر کسی نے اسے مشورہ دیا کہ آپ پیلو کے درخت کی بالکل تازہ مسواک استعمال کریں، 1 مہینے کے بعد مجھے بتائیں۔ مریض کا کہنا تھا کہ یہ 1 روپے کی مسواک ہزاروں کی دواؤں پر بھاری ہے، اور اس کے منہ کا ذائقہ بھی تندرست ہو گیا۔ ناظرین، مسواک کا استعمال گلے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ٹونسلز کے مریضوں کو جب مسواک باقاعدہ استعمال کرایا گیا تو ایسے مریض بہت جلد صحت مند ہو گئے۔ ایک صاحب گلے کے غدود بڑھنے سے بہت پریشان تھے۔ ان کو شربت توت اور بالکل تازہ مسواک استعمال کرائی گئی، اور مسواک کے ٹکڑے کر کے اس کو پانی میں ابال کر غرارے کرائے گئے۔ مریض نے فوراً فائدہ محسوس کیا۔ محترم ناظرین، ایک مریض کی تکلیف کا حال یہ تھا کہ اس کی گردن میں درد، گلے میں درد اور سوجن، آہستہ آہستہ آواز میں کمی، اور پھر دماغی یادداشت میں کمی، سر کا چکرانا وغیرہ امراض میں مبتلا تھا۔ عام جنرل فزیشین کے بہت علاج کرائے، لیکن فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ پھر مسواک کاٹ کر اس کو پانی میں ابال کر اسے غرارے کرائے گئے اور مسواک استعمال کرنے کو کہا گیا۔ گردن کے سامنے یعنی تھوڑی کے نیچے ابھار پر دوا کا لیپ کرایا گیا، اسے بہت جلدی افاقہ ہو گیا۔ ناظرین، مسواک منہ کے چھالوں کو ختم کرتی ہے۔ بعض لوگوں کے منہ کے چھالے گرمی کی وجہ سے اور تیزابیت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ان میں ایک قسم ایسی بھی ہے جس میں خاص قسم کے جراثیم پھیل جاتے ہیں۔ اس کے لیے تازہ مسواک کو منہ میں ملیں اور اس کے لعاب کو منہ میں لے کر خوب دیر تک ملیں۔ اس ترکیب سے کئی مریض تندرست ہو گئے۔ مسواک کا استعمال دانتوں کے پیلے پن کو دور کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے دانت پیلے ہیں اور دانتوں سے سفیدی کا اثر اتر جاتا ہے۔ ایسی صورت میں مسواک کے نئے ریشے دانتوں کا پیلا پن دور کرنے کے لیے نہایت ہی مفید ہیں۔ مسواک میں موجود فاسفورس دانتوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ ناظرین، دراصل مسواک کے اندر فاسفورس ہوتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق جس زمین میں کیلشیم اور فاسفورس کی زیادتی ہوتی ہے وہاں پیلو کا درخت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے چونکہ قبرستان کی مٹی میں کیلشیم اور فاسفورس انسانی ہڈیوں کے گلنے کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے، یہاں پیلو کا درخت بھی زیادہ پایا جاتا ہے۔ آپ اسکرین پر اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور دانتوں کے لیے کیلشیم اور فاسفورس اہم غذا ہے۔ خاص طور پر پیلو کی جڑ میں یہ اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ سائنسی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر پیلو کی مسواک کو تازہ اور نرم حالت میں چبایا جائے تو اس کے اندر سے ایک تلخ اور تیز مادہ نکلتا ہے۔ یہی مادہ مسواک کے اندر جراثیم کی نشو و نما کو روکتا ہے اور دانتوں کو امراض سے بچاتا ہے۔ اس لیے پیلو کی مسواک کے ریشے توڑتے یا کاٹتے رہیں تاکہ نئے ریشے استعمال ہوں اور ان کا تلخ مادہ صحت کے لیے قابل استعمال رہے۔ ناظرین، مسواک کا استعمال بصارت یعنی بینائی کو بڑھاتا ہے۔ دانتوں کے امراض کا بصارت اور امراض چشم سے گہرا تعلق ہے۔ دانتوں کی پیپ یا دانتوں کی خلاؤ میں جب خوراک کے ذرات پھنس کر متعفن یعنی بدبودار ہو جاتے ہیں، جس کے سبب ضعف بصارت یعنی اندھا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ آج کل ضعف بصارت کی جہاں اور وجوہات ہیں، ان میں ایک بہت بڑی وجہ دانتوں کی طرف سے غفلت بھی ہے۔ اگر دانتوں کو صاف کیا بھی جاتا ہے تو برش سے صاف کیا جاتا ہے۔ برش دانتوں کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، اس کی وضاحت ہم آگے کریں گے۔ ناظرین، مسواک کا استعمال معدے کو فائدہ دیتا ہے۔
ماہرین کے تمام تجربے اور تحقیق کے مطابق 80% امراض معدہ اور دانتوں کے نقص اور امراض کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ معدے کی بیماریاں آج کی دور کی علامت بن کر رہ گئی ہیں۔ لیکن جب مسوڑوں کا پیپ غذا کے ساتھ یا بغیر غذا کے لعاب دہن کے ساتھ مل کر معدے میں جاتا ہے تو یہی پیپ مرض کا سبب بن جاتا ہے اور تمام پاکیزہ غذا کو غلیظ اور متعفن بنا دیتا ہے۔ الغرض صحت مند زندگی کے لیے دانتوں کی تندرستی اشد ضروری ہے، کیونکہ کامیاب زندگی صحت مند زندگی ہے، اور وہ زندگی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جس میں حفظان صحت کے اصولوں سے بغاوت کی جائے۔ ناظرین، برش اور مسواک میں فرق کیا ہے؟ آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ ماہرین جراثیم کی برسہ برس کی تحقیق کے بعد یہ بات پائے تکمیل کو پہنچ چکی ہے کہ جس برش کو ایک دفعہ استعمال کیا جائے اس کا استعمال صحت اور تندرستی کے لیے اس وقت نقصان دہ ہو جاتا ہے جب اس کو دوبارہ استعمال کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر جراثیموں کی تہ جم جاتی ہے۔ اگر اس کو پانی سے صاف بھی کیا جائے تو جراثیم پوری طرح ختم نہیں ہو پاتے۔ دوسری بات، برش دانتوں کے اوپر کی چمکیلی اور سفید پرت کو اتار دیتا ہے، جس کی وجہ سے دانتوں کے درمیان خالی جگہ پیدا ہو جاتی ہے اور دانت آہستہ آہستہ مسوڑوں کی جگہ چھوڑتے جاتے ہیں اور غذا کے ذرات خلاؤں میں پھنس کر مسوڑوں اور دانتوں کے لیے نقصان کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف مسواک دانتوں کے لیے بہت مناسب ہے، جس کے ریشے نرم ہیں اور دانتوں کے درمیان خلا کو زیادہ نہیں کرتے ہیں، مسوڑوں کو بھی زخمی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دیگر سنتوں کے ساتھ ساتھ مسواک کی سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیشہ رضائے الہی نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ جلد ہی آپ سے پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے لال رنگ کا بٹن دبا کر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس چینل کے اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوست و احباب کو بھی ہمارے اس چینل سے جوڑیں تاکہ آپ کے ذریعے سے انہیں بھی دین و سنت کی معلومات حاصل ہو سکے اور آپ بھی اجر کے مستحق بنیں۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔